بلوچستان میں اہل تشیع بالعموم اور ہزارہ برادری پر بالخصوص روز افزوں بڑھتے ہوئے حملوں سے جہاں ملک بھر میں تشویش کی لہر دوڑی ہے، وہیں مقتدر حلقوں میں بھی خاصی پریشانی پائی جاتی ہے۔ خفیہ ادارے ان تازہ حملوں کے محرکات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ یہ تعین کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ حالیہ فرقہ وارانہ دہشت گردی میں کون کون سی تنظیمیں ملوث ہے اور ان کی سرکوبی کے لیے کیا کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ اکثر عوامی حلقوں میں یہ بات بھی زیر گردش رہتی ہے کہ حکومت میں موجود کچھ افراد دیدہ و دانستہ طور پر دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث ان گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں ہو پاتی۔ بلوچستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں ملوث تنظیموں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی اب تک کی کارکردگی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ہم اس ویڈیو کے توسط سے یہ بھی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان قیاس آرائیوں میں کس حد تک سچائی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بلوچستان میں اہل تشیع کے خلاف منظم کارروائیوں کا آغاز 1998 میں اس وقت ہوا جب سپہ صحابہ پاکستان کا سرگرم رکن ریاض بصرہ اپنے 6 ساتھیوں، جن میں زاہد ملتانی، سیف اللہ نجم، ثاقب، بشیر وغیرہ شامل تھے، کے ساتھ پنجاب پولیس سے چھپتا چھپاتا بلوچستان کی سرزمین پر وارد ہوا۔ یہاں پر اس کی ملاقات بلوچستان لبریشن آرمی کے کمانڈر فاروق بنگلزئی اور حبیب اللہ زہری سے ہوئی۔ اس تفصیلی ملاقات کے بعد لشکر جنگی بلوچستان کی بنیاد رکھی گئی، جس کا سربراہ زاہد ملتانی قرار پایا۔ ریاض بصرہ واپس جنگ لوٹ آیا، جبکہ لشکر جنگی بلوچستان کے لیے جنگجوؤں کی بھرتی اور تربیت کی ذمہ داری زاہد ملتانی کو سونپ دی گئی۔ بلوچستان میں لشکر جنگی کی جانب سے پہلا دہشت گرد حملہ اکتوبر 1999 میں جنرل مشرف کی حکومت پر قبضہ کرنے سے صرف 6 دن پہلے ہوا، جس میں صوبائی وزیر تعلیم سردار نثار علی ہزارہ پر تھا۔ وزیر موصوف اگرچہ اس حملے میں بچ گئے، لیکن ان کا ڈرائیور اور محافظ دونوں شہید ہو گئے۔ اس حملے کے ساتھ ہی ہزارہ برادری کے خلاف منظم کارروائیوں کا آغاز ہو گیا۔ جنرل مشرف نے اقتدار سنبھالتے ہی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت 5 عسکری تنظیموں پر پابندی عائد کی، جس میں لشکر طیبہ، جیش محمد، سپہ صحابہ، تنظیم نفاذ شریعت محمدی اور تحریک جعفریہ پاکستان شامل تھی۔ سپہ صحابہ پر پابندی کے بعد اہل سنت والجماعت اس کی ذیلی سیاسی شاخ کے طور پر ابھری، جبکہ لشکر جنگی نے اسی تنظیم کے عسکری ونگ کے طور پر اپنی خفیہ عسکری سرگرمیاں جاری رکھی۔ عثمان سیف اللہ کرد کی 2005 میں لشکر جنگی بلوچستان میں شمولیت کے بعد فرقہ وارانہ حملوں میں تیزی آ گئی۔ 2015 میں اپنی موت تک عثمان سیف اللہ کرد نے تقریباً 36 بڑی وارداتیں کی۔ تحریک طالبان پاکستان کے امیر حکیم اللہ مسعود نے اسے TTP بلوچستان کی سربراہی کی بھی پیشکش کی، جسے اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میری جنگ صرف اہل تشیع سے ہے۔ عثمان کرد کا لشکر جنگی میں خاصا اثر و رسوخ تھا۔ 2005 میں ہی حافظ عبد المنان اور محمود الرحمان رند نے بھی سپہ صحابہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ حافظ عبد المنان ایک خطرناک جنگجو تھا اور وہ عثمان کرد کا قریبی ساتھی بھی تھا۔ محمود رند اور عثمان سیف اللہ کرد کے درمیان تعلقات اس وقت خراب ہوئے جب محمود رند نے سپہ صحابہ بلوچستان کی سربراہی کا دعویٰ کر دیا، کیونکہ اکثر جنگجوؤں کا تعلق اس کے آبائی شہر مستونگ سے تھا۔ چنانچہ محمود رند نے 2012 میں سپہ صحابہ کی ذیلی شاخ جیش الاسلام تشکیل دے دی۔ زیادہ تر جنگجوؤں نے جیش الاسلام میں شمولیت اختیار کر لی، جبکہ لشکر جنگی میں کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے تھوڑے سے ہی جنگجو بچے۔ جیش الاسلام نے 2012 سے 2015 کے درمیان ہزارہ برادری، پولیس اور FC پر سینکڑوں دہشت گرد حملے کیے۔ ادھر حافظ عبد المنان کی جیش الاسلام میں شمولیت کے بعد اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا اور اس نے تنہا 44 ہزارہ کو شہید کیا۔ 2016 میں DIG ٹیکنیکل کی خودکش بمبار کے ہاتھوں موت کے حافظ عبد المنان کو ایک بڑے آپریشن میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس سے پہلے سیکیورٹی اہلکار 15 فروری 2015 کو ماشاءاللہ ہوٹل کوئٹہ پر ایک چھاپے میں عثمان سیف اللہ کرد کو قتل کر چکے تھے۔ 4 ماہ بعد 7 جولائی 2015 کو محمود الرحمان رند کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ان 3 اموات سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خاصی کامیابی حاصل ہوئی، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ 2015 سے 2016 کے دوران لشکر جنگی کے شدت پسند دہشت گردوں اسد اچکزئی، عبدالرزاق، یوسف نجیب بدینی اور نعیم کاکڑ نے لشکر جنگی العالمی میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ ذیلی جماعت میڈیکل کے ایک طالب علم صفدر شاہ نے بنائی۔ صفدر شاہ کو صفدر لیپ ٹاپ اور محسن پنجابی بھی کہا جاتا ہے۔ اگلے 6 ماہ میں لشکر جنگی العالمی نے 39 لوگوں کو قتل کیا، جن میں سے 31 ہزارہ اور 8 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے۔ دریں اثنا یوسف بدینی کوئٹہ میں گرفتار ہو گیا، جبکہ اسد اچکزئی حیدرآباد میں پولیس مقابلے میں مارا گیا اور یوں 16 جون 2016 کو لشکر جنگی العالمی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس دوران تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر حافظ سعید خان نے جولائی 2015 میں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان
خراسان پاکستان کی بنیاد رکھ دی۔ یہ تنظیم داعش افغانستان کی ذیلی شاخ تھی۔ ٹی ٹی پی نے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری قائم کر لی۔ سعید خان نے اس کے جنگجوؤں کا پہلا گروہ 14 جولائی 2015 کو قائم کیا۔ تحریک طالبان کے مندرجہ ذیل 8 گروہ ISKP میں شامل ہوئے۔ خالد منصور ٹی پی کمانڈر ہنگو، شاہد اللہ شاہد جو ترجمان تھا ٹی پی کا، مفتی حسن سواتی ٹی پی کمانڈر پشاور، گل زمان فتح ٹی پی کمانڈر خیبر، حافظ دولت خان ٹی پی کمانڈر کرم، حافظ سعید خان ٹی پی کمانڈر اورگزئی، عبد البہادر مسعود ٹی پی کمانڈر وزیرستان اور ابو بکر ٹی پی کمانڈر باجوڑ۔ جولائی 2016 میں لشکر جھنگوی اور جیش الاسلام اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پاکستان میں ضم کر دیے گئے۔ یہ ایک اہم حکمت عملی پر مبنی فیصلہ تھا کیونکہ بلوچستان کے اندر سیکیورٹی اداروں کی انٹیلیجنس بنیادوں پر پے در پے کارروائیوں کی وجہ سے لشکر جھنگوی اور جیش الاسلام رو بازوال تھیں۔ پشتونگ میں ایک رسمی تقریب منعقد ہوئی جس میں 27 سالہ مفتی ہدایت اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پاکستان کا بلوچستان صوبے کا امیر مقرر ہو گیا۔ فاروق بنگلزئی اس انتخاب پر ناخوش تھا کیونکہ وہ خود امیر بننا چاہتا تھا۔ مفتی ہدایت کی شورا کے 8 ممبران تھے جن میں سے 5 خیر محمد عرف مولوی افغان، حافظ نعمت، ممتاز رئیسانی عرف پہلوان، حافظ کبیر کا تعلق جیش الاسلام اور 3 کا جن میں فاروق بنگلزئی، عمران رئیسانی عرف چھوٹا عمر اور استاد شوکت کا لشکر جھنگوی سے تعلق تھا۔ ٹی پی کے کچھ سرکردہ ارکان جہانگیر بدینی، اسفندیار، سمیر آفریدی، ولید، دلاور، عصمت اللہ، رفیع اللہ، نور اللہ وغیرہ نے بھی مفتی ہدایت کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اگست 2016 سے جون 2017 تک اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پاکستان نے خود کو بلوچستان میں مضبوط کر لیا۔ اسی طرح سلمان بدینی، چھوٹا عمر، دماغ جان اور سعید تقوی نے لشکر جھنگوی کوئٹہ گروپ تشکیل دے دیا۔ یہ سب افراد ٹارگٹ کلنگ کے ماہر تھے۔ 8 اگست 2016 کو اسلامک اسٹیٹ خراسان پاکستان نے اپنی پہلی دہشت گرد کارروائی کی جب علی احمد نامی خودکش بمبار نے سول ہاسپٹل کوئٹہ کو نشانہ بنایا جس میں 70 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ خفیہ اداروں نے ارقریزی کے بعد فروری 2017 میں سعید تقوی کو گرفتار کر لیا۔ اسی طرح خودکش بمبار کے جوتے کی ایڑی سے خفیہ ایجنسیوں نے دماغ جان کا سراغ لگایا جو کہ بعد ازاں جولائی 2018 میں گرفتار کر لیا گیا۔ دوران تفتیش دماغ جان نے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پاکستان کے متعلق ہوش ربا انکشافات کیے۔ اس کے مطابق وہ نیوی ڈاک یارڈ، 3 گرجا گھروں، ایک ایئر فورس بیس پر حملوں کی منصوبہ بندی اور ایک چینی ڈاکٹر کے اغوا میں ملوث تھا۔ دماغ جان کی معلومات کی بنیاد پر خفیہ اداروں کے سائبر کرائم یونٹ نے 4 مزید خطرناک دہشت گردوں کو ان کا ٹیلی کام گروپ ہیک کر کے گرفتار کر لیا۔ اس دوران دہشت گردوں نے 2 چینی شہری اغوا کر کے ان کو قابو میں پہاڑوں پہ قید کر دیا۔ خفیہ اداروں نے وہاں کھانا لے کر جانے والے ایک باورچی کی مدد سے اغوا کنندہ کا سراغ لگایا لیکن تب تک دونوں انجینئرز کو قتل کر دیا گیا۔ ایئر فورس کی مدد سے پہاڑوں میں بمباری کی گئی جس کے بعد کمانڈوز نے پہاڑوں میں آپریشن کیا۔ اس مشن میں خاصی کامیابی ملی اور 7 سرکردہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے جبکہ فاروق بنگلزئی افغانستان فرار ہو گیا اور وہ ابھی تک وہیں روپوش ہے۔ DIG اعتزاز احسن گرایا اور خفیہ ایجنسیوں کے چند اہلکار ان تمام کارروائیوں میں شامل رہے اور بلا شبہ وہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کے گمنام ہیروز ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پاکستان کے باقی ماندہ ٹھکانوں کی تلاشی کے سے کی گئی تفتیش کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کرنل سہیل عابد کی زیر کمان کلی الماس کے علاقے میں خفیہ آپریشن کیا جس میں درجنوں دہشت گرد واصل جہنم ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں سلمان بدینی بھی شامل تھا جو اب تک 100 سے زیادہ بے گناہ شہریوں کو شہید کر چکا تھا۔ اس کارروائی میں کرنل سہیل عابد بھی جامع شہادت نوش کر گئے۔ واضح رہے کہ کرنل سہیل چھٹی پر کراچی میں تھے مگر سلمان بدینی کے خلاف اس آپریشن میں حصہ لینے کے لیے رضاکارانہ طور پر چھٹی ادھوری چھوڑ کر واپس آئے تھے۔ چند ماہ بعد 20 جولائی 2018 کو SSG کے کمانڈوز نے قلات کے ایک سلیپر سیل پر دھاوا بول کر اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پاکستان بلوچستان کے امیر مفتی ہدایت کو جہنم رسید کر دیا جو وہاں سمیع اللہ ٹھیکیدار کے فرضی نام سے رہائش پذیر تھا۔ مفتی ہدایت سراج رئیسانی سمیت 127 لوگوں کے قتل میں ملوث تھا۔ یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی تھی۔ تنظیم کے سربراہ کی موت کے بعد اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پاکستان نے محمد خیر کو اپنا نیا امیر چن لیا۔ سیکیورٹی فورسز اب دہشت گردوں کے تعاقب میں تھی۔ SSG اور CTD پولیس نے 26 ستمبر 2018 کو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پاکستان کے بچے کھچے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ SSG کے کمانڈو نے نشانہ بازی میں کمال مہارت دکھاتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے میں محض چند سیکنڈوں میں خبیب، سہیب شہوانی اور وحید بنگلزئی جیسے خطرناک دہشت گردوں کو مار گرایا۔ ان کامیابیوں کے بعد CTD نے DIG گرایا کی سربراہی میں خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر 3 ستمبر 2019 کو کوئٹہ میں آپریشن لانچ کر دیا۔ اس آپریشن
آپریشن में समीउल्लाह, अब्दुल रज़ाक और आमिर जैसे दहशतगर्द हलाक हो गए और यूं कोयटा से दाइश का खात्मा हो गया, जबकि दाइश मस्तूम के दहशतगर्द जिनमें उनका मौजूदा अमीर मोहम्मद खैर भी शामिल था, चमन के रास्ते अफगानिस्तान भागने में कामयाब हो गया। कोरोना वायरस की वजह से 2020 में सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खातिर ख्वाह हिस्सा न ले सके, जिसकी वजह से दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिल गया और उन्होंने कम सिक्योरिटी वाले इलाकों में दोबारा कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। रवा माह हज़ारा मजदूरों के खिलाफ हुए दहशतगर्द हमले यही ग्रोह मुलव्विस था। सिक्योरिटी एहलकारों ने 2016 से लेकर तादमे तहरीर दाइश बलोचिस्तान के नेटवर्क के खिलाफ खातिर ख्वाह कामयाबियां हासिल की हैं। तकरीबन 200 से ज़्यादा एहलकारों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके सैकड़ों दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है और दर्जनों खुदकश धमाके रोके हैं। कायरीन की मालूमात के लिए अर्ज करते चलें कि पिछले 4 सालों में हज़ारा बरादरी के खिलाफ हमलों में भी खासी कमी आई है और अब उन शहादतों की तादाद सिर्फ 50 रह गई है। इन तमाम कार्रवाइयों में खुफिया इदारों सिक्योरिटी फोर्सेज ने खंदा पेशानी के साथ हिस्सा लिया है। सैकड़ों दहशतगर्द हलाक और उनके स्लीपर सेल तबाह कर दिए गए। ऐसे बहुत से हमले भी रोके गए हैं जो अगर खुदा न खास्ता वक़ूआ पजीर होते तो बड़े पैमाने पर तबाही फैलती। DIG गुराया और SP शौकत की कारकर्दगी खास तौर पर काबिल तहसीन है, जिन्होंने इन तमाम कार्रवाइयों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया और यकीनी तौर पर हज़ारा बरादरी के शेर जवान भी दाद के मुस्तहिक हैं, जो दहशतगर्दों से डरे नहीं, झुके नहीं और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते चले गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।